ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اس نشست میں سورہ سبا اور سورہ فاطر کی چند منتخب آیات کا مطالعہ کریں گے. سورہ سبا جیسا کہ نام سے واضح ہے ایک قوم سبا کے نام سے موسوم ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سبا کا اور اس کے تقابل میں سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہم السلام ان دونوں کا ذکر کیا ہے، اور دونوں کے تقابل سے یہ نمایاں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کا اور اقتدار کا اور رزق کی فراوانی کا معاملہ سیدنا داؤد اور سلیمان کے ساتھ بھی ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو بھی یہ نعمتیں عطا کیں. لیکن اللہ کے ان دو برگزیدہ بندوں نے، ان نیک بندوں نے نعمتیں اور اقتدار اور طاقت پا کر کیا رویہ اختیار کیا، اور قوم سبا نے کیا رویہ اختیار کیا، تو اس کا ذکر فرمایا ہے. آیت نمبر 10 میں اور 11 میں سیدنا سلیمان کا ذکر کیا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے کئی پہلوؤں سے بڑی فضیلت اور فضل عطا کیا. وہ جب اللہ کی حمد و ثنا اور اس کا نغمہ بیان کرتے تھے تو پہاڑ ان کے ساتھ مل کر حمد و ثنا بیان کرتے تھے، پرندے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے. پھر ان کو اللہ نے لوہے کو ڈھالنے کا اور لوہے سے اوزار اور ہتھیار بنانے کا ایک خاص فن ان کو عطا کیا، اور ہم نے ان سے کہا کہ اس سے زریں بھی بناؤ اور بڑی موزوں اور اچھی قسم کے ہتھیار تیار کرو اور نیک عمل کرو. تو یہ ساری نعمتیں، یہ اقتدار ہم نے ان کو عطا کیا. اور ان کے بیٹے سلیمان کو بھی ہم نے بہت ہی بے مثال اور بہت ہی بے نظیر اقتدار عطا کیا. ہم نے ہوا ان کے لیے مسخر کر دی، ہم نے تانبے کو پگھلانے کا علم اور فن ان کو عطا کر دیا. وہ تانبے کے چشمے ان کے لیے بہتے تھے اور اس سے وہ طرح طرح کی چیزیں تیار کرواتے تھے. پھر ہم نے جنات ان کے سامنے مسخر کر دیا جو ان کے تابع اور ان کے محکوم تھے، اور اللہ کے حکم سے جو کچھ وہ ان سے کام لینا چاہتے وہ لے سکتے تھے. یہ جنات حضرت سلیمان کے حکم پر ان کی ذوق اور ان کی خواہش کے مطابق بڑی بڑی محرابیں تیار کرتے تھے، بڑے بڑے مجسمے تیار کرتے تھے، بڑے بڑے حوضوں جیسے لگن اور دیگیں تیار کرتے تھے، اور ان میں کھانا پکتا تھا، ان میں اللہ کی نعمتیں تیار ہوتی تھی. تو یہ ہم نے ان کو آل داؤد کو، خاندان داؤد کو یہ ساری نعمتیں عطا کی، غیر معمولی اقتدار عطا کیا، اور یہ کہا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اللہ کی طرف سے نعمتیں پاؤ، ان سے فائدہ اٹھاؤ، ان سے لطف اندوز ہو، لیکن اس کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. یہ دو بندے تو اللہ کے شکر گزار تھے، لیکن میرے بندوں میں سے نعمت پا کر شکر گزاری اختیار کرنے والے بندے بہت ہی کم ہوتے ہیں. تو اس کے تقابل میں آگے آیت نمبر 15 اور 16 میں قوم سبا کا ذکر کیا. قوم سبا کو بھی اللہ نے اسی طرح سے امن، چین، رزق کی فراوانی، پرامن راستے، باغات، یہ ساری نعمتیں عطا کی. اور وہ اپنے اس مسکن میں، اپنے اس علاقے میں اگر غور کرتے تو ان کے لیے بہت نشانیاں تھیں. ہم نے ان سے بھی یہی کہا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اللہ کے شکر گزار بنو. یہ پاکیزہ علاقہ ہے، بخشش کرنے والا رب ہے، تو خدا کی بخشش سے بھی فائدہ اٹھاؤ، خدا کی نعمتوں سے بھی فائدہ اٹھاؤ. لیکن انہوں نے یہ نعمتیں پا کر اعراض کا، سرکشی کا رویہ اختیار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے مطابق پھر انہی کا بنایا ہوا ایک بند وہ توڑ دیا. اس کے سیلاب میں ان کی سارے زمینیں، سارے باغات بہہ گئے،
اور وہ جو ان کے 2 باغ لہلہاتے ہوئے سرسبز و شاداب تھے، اب ان کی جگہ پر ایسی زمین اور ایسے باغات ان کو مل گئے جن میں بدمزہ پھل تھے، بیکار قسم کی جھاڑیاں اور درخت تھے۔ یہ ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ ان کو دیا، اگر وہ شکر گزار رہتے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ان کو مزید عطا فرماتے۔ تو یہ 2 مثالیں ذکر کر کے آگے آیت نمبر 34 سے 37 تک اللہ تعالیٰ نے اسی کو انسانوں کی اور قوموں کی تاریخ کے حوالے سے یہ بیان فرمایا ہے کہ منکروں کا، اللہ کے پیغمبر کو جھٹلانے والی قوموں کا بڑا بنیادی مسئلہ ایک یہی رہا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ مال و دولت میں، عیش و عشرت میں ڈال دیتے ہیں اور یہ چیز ان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ فرمایا ما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون۔ جب بھی کسی بستی میں ہم نے آگاہ کرنے والا بھیجا تو جن لوگوں کو وہاں عیش و عشرت ملی ہوئی تھی، مال و دولت ملا ہوا تھا، انہوں نے اس کے نشے میں کہہ دیا ہم تو بھائی جو کچھ تم لے کے آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے۔ اور نے کہا کہ یہ ہمیں دعوت دینے والا کون ہوتا ہے؟ ہم مال میں، اولاد میں ہم ہی اس سے بڑھ کر ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آنے والا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی حکمت کے مطابق رزق کم کرتے ہیں یا پھیلا دیتے ہیں یا تنگ کر دیتے ہیں یا وسیع کر دیتے ہیں، یہ اس کے حکمت کے تحت آزمائش کے لیے ہوتا ہے، لیکن لوگ نہیں جانتے۔ اللہ کے ہاں تمہارے مقرب ہونے کا معیار مال اولاد نہیں ہے، ایمان اور عمل صالح ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو لوگوں کو دولت اور اقتدار دینے کا جو اصول ہے وہ بھی واضح کیا، اور اس آزمائش میں عموماً انسان ناکام رہتے ہیں اس کو بھی واضح کیا۔ سورہ فاطر میں یہی انسانی رویہ اللہ کی نعمتیں پا کر ناشکری اختیار کرنے کا، کفر اختیار کرنے کا، اسی کو کچھ اور پہلوؤں سے واضح فرمایا۔ آیت نمبر 5 میں پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ اصل میں تو انسان دھوکہ کھانے کی کمزوری اور خامی اس کے اندر ہے، اور ایک ازلی دشمن اس کے ساتھ لگا ہوا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں تیری اس مخلوق کو اور ان بندوں کو دھوکے میں ڈال کر رہوں گا۔ وہ دھوکے میں ڈالنے میں لگا رہتا ہے اور انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، اور اسی دھوکہ کھانے اور اسی فریب خوردگی کا ایک مظہر یہ ہے کہ جب حق انسانوں کے سامنے آتا ہے، اللہ کے پیغمبر دعوت دیتے ہیں، تو انسان غفلت میں ان کو جھٹلا دیتا ہے۔ تو اس رویے کا ذکر کیا آیت نمبر 8 میں۔ اصل میں انسانوں کو ہدایت اگر ملتی ہے، اس کی توفیق ملتی ہے، تو یہ ان کے اپنے داخلی رویے کی بنیاد پر ملتی ہے۔ انسان کا داخل اور باطن اگر حق کی طلب رکھتا ہے، حق کے سامنے جھکنے کا جذبہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتے ہیں۔ لیکن جن کے برے عمل ہی ان کی نظروں میں شیطان مزین کر دے، ان کے اپنے برے عمل، برے رویے، برے فیصلے ہی خوبصورت لگیں، تو یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اپنے اندر حق کی طلب نہ رکھتے ہوں، یہ گویا وہ اس آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ برے عمل کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی نظروں میں وہ کھب رہے ہوتے ہیں، ان کی نظروں میں مزین ہوتے ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس کا فیصلہ انسان کی اپنی طلب پر اور اس کے رویے پر ہوتا ہے۔ یہی حقیقت آگے چل کر آیت نمبر 22 میں یوں بیان فرمائی کہ اللہ کی طرف سے توفیق ہدایت کی ملتی ہے، لیکن فیصلہ کن چیز انسان کا داخل اور باطن ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا باطن بینا ہے ان کو ہدایت مل جاتی ہے، جن کا باطن نابینا ہے، جن کے باطن میں حق کی طلب نہیں، ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر، بینا اور نابینا برابر نہیں ہوتے۔ ولا الظلمات ولا النور، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہوتے۔ ولا الظل ولا الحرور، سایہ اور تیز دھوپ یہ برابر نہیں ہوتے۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، دلوں کے لحاظ سے جو زندہ ہیں اور دلوں کے لحاظ سے جو مردہ ہیں یہ بھی برابر نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ جن کو چاہتا ہے اپنی حکمت کے مطابق انہی کو سناتا ہے۔ کانوں سے تو یہ سن رہے ہوتے ہیں لیکن دل نہیں سن رہے ہوتے۔ اور جو لوگ
اپنے باطن کے لحاظ سے گویا مردہ ہیں، قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، تو اے پیغمبر آپ ان کو کسی حال میں سنا نہیں سکتے۔ ہاں، اپنی ذمہ داری آپ ادا کیجئے، ان انت الا نذیر، آپ کا کام لوگوں کو خبردار کرنا ہے۔ اس کے بعد اس پر رسپانس لوگ کیسے دیتے ہیں، اس پر رویہ کیا اختیار کرتے ہیں، یہ ان کا باطن طے کرتا ہے۔ پھر آیت نمبر 37 میں ذکر فرمایا کہ یہی منکر قیامت کے دن جب پیش ہوں گے اور جواب دہی کے عمل سے گزرنے کے بعد ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، تو جہنم میں وہ چیخ پکار کریں گے، وہ چلائیں گے کہ پروردگار ہمیں اب یقین آ گیا، ہمیں تو دوبارہ موقع دے، ہمیں یہاں سے نکال دے، ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ لیکن وہاں اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ ما وہم یسترخون فیہا، جہنم میں یہ لوگ واویلا کریں گے، چیخ پکار کریں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، پروردگار ہمیں یہاں سے نکال، ہم وہ اچھے عمل کریں گے جو اس سے پہلے ہم نے نہیں کیے۔ فرمایا جواب یہ ملے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں دنیا کی زندگی میں اتنی عمر نہیں دی، اتنی مہلت نہیں دی، اتنے موقع نہیں دیے کہ جس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کر لیتا۔ وجاءکم النذیر، اللہ کا پیغمبر بھی تمہارے پاس آیا تو تم نے تب یہ نصیحت قبول نہیں کی، اب بھی تم سے توقع نہیں ہے، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب تمہیں اسی عذاب میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔